دیکھیں شخصیت کا تو کوئی توڑ نہیں ہے. جنگ عظیم دوم میں برطانیہ تھا. نہ اسلحے میں اضافہ ہوا، نہ جہازوں میں اضافہ ہوا، نہ ٹینکوں میں اضافہ ہوا، لیکن چرچل کی لیڈرشپ نے جنگ جتوا دی تھی. لیڈرشپ جنگ جتوایا کرتی ہے. یہی جرمنی تھا، بیمار، کچھ توانے جنگ پہ مجبور ہو گیا تھا. دوبارہ سوچا تھا کسی نے اٹھنے، لیکن آپ زیادہ کر رہے ہیں ہٹلر جو تھا وہ تھمبنگ میجورٹی سے جیتا. اب ہٹلر کو ہم نے گالی دینا سیکھ لی ہوئی ہے نا، کیونکہ وہ بیچارہ شکست کھا گیا تھا. اگر وہ شکست نہ کھاتا تو ہٹلر ہیرو ہوتا اس وقت. ہٹلر نے پوری قوم کو اٹھا دیا تھا. پوری قوم نے دوبارہ جس طریقے سے مقابلہ کیا، اگر امریکی نہ انٹر ہوتے اس وقت اور جاپان پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم نہ گراتے تو نقشہ اور ہوتا. ہم جنگی جرائم کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ہیرو ہے، ٹرومن ہے ہمارے یہاں ہیرو ہے. تو جنگ میں جو لیڈرشپ ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ امیر لشکر مقرر کرتے ہوئے خاص احتیاط کی جاتی تھی. اور اسلام میں تو فوج کا تصور نہیں ہے، جیش کو تو نہیں اسلام میں. اسلام میں تو آیا جنگ ہے، ہر بندہ چلے گا. نظریاتی ملک میں فوج نہیں ہونی چاہیے. نظریاتی ملک کا ہر شہری فوجی ہونا چاہیے. مثلا اسرائیل ہے، اسرائیل میں فوج نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ٹریننگ کرتا ہے. ریگولر آرمی ہماری طرح نہیں ہے وہاں پر. کوئی کہتا ہے ہم تو لڑنے کے لیے، ہم تو نظریاتی ملک ہے، ہمارے ہر بندے. تو وہاں پر بھی قیادت آگے لی جاتی تھی کہ یہ لشکر. سیدنا علی کو جو خیبر کا کہا گیا ہے، کس بنیاد پہ؟ لیڈرشپ. تو پاکستان کے اندر بھی لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان سے زیادہ پاپولر لیڈر آج تک نہیں آ سکا. آپ جو مرضی کہہ لیں، اس سے ناراض ہو جائیں، اس کو گالی دے دیں، اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ دیں یہ ایک. دوسرا، عمران خان جیسے سارے محب وطن ہیں ویسے وہ محب وطن، لیکن اس کی بات کے اندر ایک اثر تھا اور آج بھی ہے. اگر نہ ہوتا تو جو کچھ اس 2-2.5 سالوں میں ہوا ہے، پی ٹی آئی عمران خان سمیت صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، لوگ ان کا نام ہی بھول چکے ہوتے. تو 9 مئی کے بعد پھر 2 دن میں گرفتار کر لیا گیا. گرفتار جب کیا تو پھر میرے بیٹا وغیرہ بہو وغیرہ آئے تھے تو سارے مجھے دبئی لے گئے. پھر عمران خان نے وہ تقریر کی کہ وہ بھاگ گیا اور ان کو جان. لیکن پھر میں 1 ہفتے 1.5 ہفتے واپس آ کے پھر اس ملاقات وہی ہوئی تھی. دیکھیں عمران خان اس وقت مکمل تیار بیٹھا تھا کہ میں نے جیل میں جانا ہے. بلکہ ایک دفعہ جب اس سے بامبنگ پڑی تھی نا، بہت زیادہ ہوئی تھی، تو اس نے سامنے مجھے کہا یہ میں نے بیگ تیار کیا ہوا. تو کیسا منظر گیا تو میری بیوی رونا دھونا شروع ہو گئی ہے، ادھر بیوی ہے نا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہتے رہے کہ میں تیار ہوں یار، جو کچھ کرنا ہے مجھے میں لے جاؤں. پھر وہ اس کو لے کے گئے جب، تو بیچ میں جو 9 مئی ہوا، اس 9 مئی کے بعد پھر چھوڑ دیا. پھر دوبارہ اس کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کو جتنے دن آپ جیل میں رکھیں گے اس کا قد میں اضافہ ہوگا. دیکھیں باقی تمام لیڈر جتنے ہیں، لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں. ہر لیڈر کی ایک ریپوٹیشن ٹریول کرتی ہے. وہ کرپٹ کتنا ہے، وہ اپنے لوگوں کو نوازتا کتنا ہے، اس نے جائیداد کتنی بنائی ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ٹریول کرتے ہیں. یہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جس ایس ایچ او کو اور جس پٹواری کو اور تحصیلدار کو اپنے پیسے لے کے لگایا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں انے پیسے لے ہیں اور میں تم سے نکالنے ہیں، انے پیسے دے کے میں لگاؤں، مفت نہیں لگاؤں. ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے سامنے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ ابھی تو اس کا چھوٹا سینما تھا، ابھی اس کی کیا صورتحال ہے، ابھی یہ اس کی فلیمنگ روڈ پہ ایک چھوٹی سی دکان تھی، اب اس کی کیا. تو لوگوں کے اندر پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹیز جو 1988 کے بعد بنی ہیں، خواہ وہ نواز شریف کی پارٹی تھی، خواہ وہ پیپل پارٹی تھی، لوگوں کے درمیان ان لیڈروں کی عزت نہیں ہے. بھٹو کی لوگ عزت کرتے تھے، حالانکہ اس سے نفرت بھی بہت کرتے تھے. مولانا مودودی کی لوگ عزت کرتے تھے، سردار ابوالرشید کی عزت کرتے تھے، حالانکہ اس سے نفرت بھی کرتے تھے. اسکینڈل جہاں تک تعلق ہے، قائد اعظم کا کم بنا تھا. ہم نے تو قائد اعظم
پاکستان بن گیا نا، ورنہ قائد اعظم کو ویسے ہی گالی پڑتی تھی جیسے عمران خان کو پڑتی ہے. وہ دیکھیں جی بیٹی کے گھر میں، دوست کے گھر میں رہا 3 مہینے کے لیے اور بیٹی سے عشق لڑا لیا، اسے شادی کر لی. وہ دیکھیں جی کتے لے کے گھومتا رہتا ہے، 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں کرتا اپنے آپ کے، اس کو کیا پتہ اسلام کا، اسلام کے نام. یہ ساری باتیں علماء بھی سب لوگ تقریریں کرتے تھے، بڑی گھٹیا لہجے میں کرتے تھے قائد اعظم کے خلاف. اس لیے کہ ہم نے تو قائد اعظم دیکھا نا پاکستان بننے کے بعد، قائد اعظم تو کہتے ہی کوئی نہیں تھا. یہ جو مظہر علی اظہر تھا حرار کا، اس نے تو قاعدہ نظم پڑھی تھی کہ کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کیا، کافر اعظم، یہ اس نے بولا تھا. اور بہت کچھ کرتے تھے. تو عمران خان کا بھی یہ، لیکن جو اسے محبت کرتے تھے قائد اعظم سے، وہ ایسے تھے، وہ کہتے کہ یار اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن بندہ ٹھیک ہے، بندہ سچ بولتا ہے. یہ عمران خان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد بھٹو کے ساتھ بھی آپ اندازہ کریں، لوگوں بھٹو کو ڈیفینڈ کرنے والے بڑے بڑے کمال تھے. سال 1974 میں انڈیا نے دھماکہ کر دیا. اب جو بھٹو سے محبت کرتے تھے ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا. وہ ایک پورے ملک میں ایک مت چلا دی، اور یہ 80 بھی دھماکہ کیا بس دسیا نہیں اسے. اور لوگ یقین کرتے ہیں ہاں بالکل کیا، بھٹو نے بتایا نہیں لوگوں کو. تو محبت جو ہوتی ہے نا عوام کی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اسے لڑنا نہیں چاہیے. آپ مارے گئے 2 چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر 1، اور یہ قدرت کا اصول ہے، آپ اسٹیٹ فارورڈ ہیں، کول کالن سیدھا صاف بات کرنے والے ہیں، اس سے آپ کے اس سے محبت ہوتی ہے. دیکھیں اگر کچھ کہتے ہیں چنگیز خان یا ان لوگوں کی، ان سے وہ ایک طاقت کی محبت بالکل اور چیز ہوتی ہے. آپ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس سے. قائد اعظم حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور وہ اس زمانے میں قائد اعظم والا لیڈرشپ کا زمانہ نہیں تھا، داڑھی والے تھے، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی. اس کے بعد دوسرے مسلمانوں میں تو اس طرح کا قائد اعظم کی طرح کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا. تو اچانک لوگوں نے کہا نہیں یہ میں چاہیے. اس طرح بھٹو کے زمانے میں بھٹو اور مجیب دونوں، مجیب دیکھیں کتنا خوفناک لیڈرشپ تھی. بھٹو تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. 160 سیٹیں جیتی تھی 162 میں سے. بھٹو تو سندھ میں ہار گیا تھا، سندھ میں بمشکل جیتا تھا. کے پی کے اور بلوچستان میں ہار گیا تھا، وہاں تو اس کے مخالف کا. عمران خان واحد لیڈر ہے جو کے پی کے سے لے کے بلوچستان تک ساری جگہ تو اس کو پاپولر ہے. عمران خان اگر کوئی ہوتا تو اس کا کیس کمال نکل آتے. توشہ خانہ کو کیس سے نہیں ہے. یہ جو قالین آپ اس پہ بیٹھے ہیں یہ توشہ خانہ کا ہے. یہ مجھے ایران میں جب میں تھا وہاں تو میں نے اس کو ڈکلیئر کر کے لے لیا تھا پیسے. دیکھا نا، آپ ایک جگہ جاتے ہیں، آپ پاکستان کے ایک ریپرزینٹیو کو جاتے ہیں، آپ کو ایک جگہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ایک جگہ پہ ایک تحفہ ملتا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے یار میں اس کو اپنے پاس رکھوں، ایک سوونیر ہے، ایک علامت ہے میرے گھر میں، بیچنے کے لیے تو رکھتا کوئی بندہ، ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے خرید لیتے ہیں، قالین جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ جو اس کے ریٹ لگتا ہے اس کے حساب سے. ایک رول ہے، قانون ہے، اس کا چوری نہیں ہے. پھر اس کے خلاف جو کیس بنا ہے ایک پاک مسلم امہ کی 1400 سال کی تاریخ کے اندر اتنا گھٹیا کیس نہیں بنا عدت کا. مطلب میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کا آواز کیوں نہیں اٹھائی. عدت وہ چیز ہے جس کے ہمارے میں مسلمانوں کے متفق ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ عورت سے پوچھو کہ اس کی عدت پوری ہو گئی، گواہ وہی ہے اکیلے، تاکہ اس کی شرم، آپ نے شرم و حجاب ختم کرے. کوئی نہیں بولا مولا. تیسری چیز جو ہے وہ کیس جو بنا ہے وہ القادر وہ کیس ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ پوری کی پوری پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جائیداد وہاں کوئی، اور وہ اس کی ذاتی بینیفٹ میں. پہلی بات اسی لیے عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف جو کیس بناتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ کیس ہے. مجھے نہیں پتا کب رہائی ہوگی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی سے لوگ خوف زدہ بہت ہیں، اور عمران خان کو اندر رکھ کے بھی خوف زدہ ہیں، عمران خان کو ختم کرنے سے بھی خوف زدہ ہیں. کیونکہ ایک بے نظیر کو آپ نہیں سنبھال سکے تھے. 200 کے قریب انجن جلائے گئے تھے، 21 ریلوے اسٹیشنیں جلی تھیں، اور آج تک نہیں سنبھل سکے آپ.